اسے یہاں آئے 1 ہفتے سے زائد ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ سلوک ایسا تھا جیسے نوکرانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن جب اویس نے اسے ان سب کے لیے کھانا بنانے کا کہا تھا، جس پر اس نے شرمندگی سے جواب دیا تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، جس پر وہ کوڑ کر رہ گیا تھا۔ شادی کی جلدی تھی تمہیں، بس کام تمہیں آتا نہیں، بس باتیں کروا لو۔ وہ اس پر ایک اور طنز کا تیر برسا چکا تھا۔ انہوں نے کام والی رکھ لی تھی۔ اب حال ایسا تھا کہ کام والی کام خود کم نورالعین سے زیادہ کرواتی تھی، چاہے وہ کھانا ہو یا صفائی، جس کی وجہ سے نورالعین کو کافی حد تک کھانا بنانا آ گیا تھا اور کام بھی کر لیتی تھی۔ اویس جو دیکھ رہا تھا، اس نے 1 ہفتے سے ایک ہی جوڑا پہننا ہے، ترس کھاتے اسے 3-4 جوڑے لا دیے تھے۔ حالانکہ وہ عائشہ کے برانڈڈ سوٹ سے نہایت سستے تھے، مگر اویس کا یہ قدم اس کے دل پر سانپ لوٹا گیا تھا۔ یہ پہلا قدم تھا۔ ایسے آہستہ آہستہ تو یہ لڑکی اپنی جانب مائل کر ہی لے گی۔ اویس کو وہ سوچ کر رہ گئی، مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اویس جلد یا بدیر اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ وہ کڑتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف نورالعین تشکر سے ان جوڑوں کو دیکھ رہی تھی جو اویس لایا تھا۔ ان میں سے ایک جوڑا وہ پہن کر نہ آ کر نکلی تو عائشہ جیسے اسی انتظار میں تھی۔ آخر تم کب تک میرے شوہر پر بوجھ بننے کا ارادہ رکھتی ہو؟ پہلے ہی اسے تمہاری وجہ سے اس کے خاندان نے بے دخل کر دیا اور اب تم اس کے خرچے کروا رہی ہو۔ وہ ایک لفظ دانت پیس کر بولی۔ وہ اس کو یہ نہ کہہ سکی کہ جس کو وہ اتنے حق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پہلے اس کا شوہر تھا، بعد میں عائشہ کا۔ جسے آپ شوہر کہہ رہی ہیں، وہ پہلے میرا شوہر ہے، آپ تو بعد میں ان کی زندگی میں آئی ہیں، اور میں نے آپ کے شوہر کو نہیں کہا تھا مجھے سوٹ دلائیں، یہ خود ان کے ضمیر نے انہیں احساس دلایا کہ وہ کہاں غلط تھے۔ وہ جیسے تھک گئی تھی اس کے روز روز کے طعنے سنتے۔ کیا کہا تم نے؟ میرا شوہر؟ وہ بس میرا شوہر ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے دھکا دیتی بولی، جو وہ مشکل نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو، تمہیں یہاں رہنے کی جگہ دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر چڑھ کر ناچو، سمجھی؟ وہ یہ کہہ کر دروازہ زور سے بند کرتی باہر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ کئی آنسو پیتے رہ گئی۔ عزت نفس کا یہ سودا نہایت کڑا تھا۔ اویس کے آنے میں کچھ ہی وقت تھا جب وہ کھانا کھانے کے لیے باہر نکلی تھی۔ کھانا لگاتے اس نے دیکھا کہ اویس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے اچانک ٹیبل سے ٹکراتے نیچے گرا تھا، ساتھ ہی کانچ کا گلدان بھی نیچے گرا تھا۔ چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اسے بچانے کی نیت سے اس کے قریب بڑھی تھی کہ کوئی کانچ کا ٹکڑا اسے چبھ نہ جائے، مگر جیسے ہی وہ اسے ہاتھ لگانے لگی، وہ اور زور زور سے رونے لگا تھا۔ گندی آنٹی، مجھے مت مارو، میں نہیں کھیلوں گا، پلیز، میں ڈیڈی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا، پلیز مجھے مت مارو۔ وہ ایک دم بری طرح بلکنے لگا تھا کہ 2 پل کو تو اس کے یوں گلا پھاڑ پھاڑ کے رونے پر نورالعین بھی گھبرا گئی تھی۔ بیٹا آخر ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی، جب اویس کی کرخت آواز نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ پیچھے ہٹو بدبخت عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، جبکہ کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے ہاتھ اور بازو میں پیوست ہوتے اسے زخمی کر گئے تھے کہ اس کا کافی خون بہہ نکلا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اویس، میرا یقین کریں، یہ خود گرا ہے، میں تو بس اسے اٹھانے آئی تھی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ بس کرو، اور کتنا جھوٹ بولو گی تم کبھی خود ماں نہیں بن پاؤ گی، میری مامتا بھی چھیننا چاہتی ہو؟ عائشہ حلق کے بل دھاڑی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ خود جان بوجھ کر گرا ہے۔ چٹاخ رہے سے الفاظ اویس کے تھپڑ سے اس کے حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ شٹ اپ! خبردار جو میرے بچوں پر الزام بھی لگایا تو، اور تم جیسے جھوٹے نہیں ہیں، وہ میرے اور عائشہ کے بچے ہیں، وہ جن میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک اس کے دل میں خنجر اتارتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ بے یقین نظروں سے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اس کی گود میں بیٹھے اس کے بچے کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب تمسخر بھری ہنسی تھی، بالکل ویسے جیسے اس کی ماں کی آنکھوں میں تھی۔ وہ دونوں اپنے بچوں کے لیے اندر جا چکے تھے۔ پیچھے وہ تنہا اپنے بہتے لہو کو دیکھتی ساکت سی اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ خون ٹپ ٹپ برستا جا رہا تھا، جہاں جہاں سے وہ جاتی اس کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ آخر وہ جا کر تنہا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اویس جب اپنی بیوی بچوں کے سونے کے بعد باہر نکلا تو جا بجا خون کے نشان دیکھ وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ مرتسم کا تو خون نکلا ہی نہ تھا، بس چند خراشیاں آئی تھیں۔ پھر یہ خون کس کا تھا؟ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور وہ نشان نورالعین کے کمرے کے باہر جا کر ختم ہو گئے تھے۔ اسے یاد آیا اس نے نورالعین کو دھکا دیا تھا، جس سے کئی کانچ اس کے بازو اور ہاتھ میں پیوست ہوئے تھے، جنہیں وہ نظر انداز کر گیا تھا، مگر اب یاد آتے ہی شدت سے ندامت کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً لپک کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھول کر اندر کی جانب آیا، جہاں وہ بہتے لہو کے ساتھ بالکنی میں بیٹھی تھی، جیسے ساکت سی مورت ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ابھی تک پٹی کیوں نہیں کی تم نے؟ کتنا خون بہہ گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی آنکھوں میں نکاہت بھری آنکھوں میں جھانکتا بولا، جو کسی بھی پل بے ہوش ہونے کو تھی۔
پہلے خود ہی زخم دو اور بعد میں دوا کا پوچھو جو کبھی میسر نہ کی ہو۔ اچھا انداز ہے فکر جتانے کا، وہ پھٹتے دل سے بولی تھی۔ اسے یکدم پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ سچی تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے کمرے میں تو فرسٹ ایڈ باکس بھی نہ تھا۔ وہ فوراً خود کو کوستا فرسٹ ایڈ باکس لایا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ اب آپ ایک ایسی لڑکی کی مدد کیوں کر رہے ہیں جو آپ کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی؟ وہ اسے دیکھ تمسخر سے بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیا بتاتا کہ اس کے دل میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید اس نے ایسا نہیں کیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ کیا پتہ آپ کی بیوی جلن میں کل پھر مجھ پر کوئی الزام لگا دے اور آپ پھر مجھے زخمی کر بیٹھے، اور میں ایسی بے وجہ کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے گرد ہاتھ باندھتے بولی۔ ایک دم ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی جسے فوراً اویس نے بیڈ پر لٹایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اویس؟ وہ جیسے ہی اسے لٹا کر سیدھا ہوا، عائشہ کی کاٹدار آواز نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ کیس نے زہرا کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ تب سے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، روز میل نرس کی بتائی گئی ایکسرسائز کرتا، مگر جب تک اس کا آپریشن نہ ہو جاتا یہ سب بیکار تھا۔ آخر آپریشن کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں ڈالے سوچ رہا تھا جب کسی کے قدموں کی آہٹ قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ زہرا تھی، اس کی زہرا جو اس وقت بزنس سوٹ میں ملبوس تھی۔ اپنی ماں سے اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ وہ دوبارہ بزنس جوائن کر چکی ہے، مگر کیسے یہ اب تک معلوم نہ ہوا تھا۔ دوسری طرف وہ مینشن میں داخل ہوتے طائرانہ نگاہوں سے پورے مینشن کا جائزہ لیتے عین کیس اور اس کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے پاسپورٹ اور باقی چیزیں لینی تھیں جو یقیناً یہی تھیں۔ اندر کیس پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایک پل کو رکی، مگر اپنی چیزیں نکالنے لگی تو آخر اپنے کام شروع کر ہی لیا جس سے چھوڑا تھا۔ اس کی اداسی بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ آنکھوں میں بے رحمی لیے اس کی طرف پلٹی۔ بالکل، آخر کب تک بھوکی رہ سکتی تھی میں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا مجھے۔ اب تم تو کما نہیں سکتے تو کیا ایک دو سوٹوں میں اور بھوکے پیٹ زندگی گزار لیتی میں؟ کبھی نہیں۔ آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر یہاں پیرس نہیں جا سکتی۔ وہ جو واپس جانے لگی تھی دروازے کے قریب رکی اور جھٹکے سے پلٹی۔ آنکھوں میں برف سا تاثر تھا۔ یقیناً اسے دور جانے کے لیے کیس کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا لازم تھا، ورنہ وہ اسے جانے نہ دیتا اور نہ ہی اس کے دل میں تڑپ اٹھتی دوبارہ چلنے کی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، دیا تمہیں ایک موقع، نہیں جاتی میں صرف تمہارے لیے کیس، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کانوں کے پیچھے بال اڑیستی بولی، جس پر وہ ہمتاً گوش ہوا تھا۔ آپ جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بار کہہ کر تو دیکھیں۔ وہ بےتابی سے بولا، اچھا کرنا بس یہ ہے کہ تمہیں وہاں سے چل کر میرے قریب یہاں آنا ہے اپنے قدموں پر۔ دیکھو چند ہی قدموں کا تو فاصلہ ہے، یقیناً 10 قدم ہے نا؟ ناؤ کم آن، آ بھی جاؤ۔ اگر تم آ گئے تو نہیں جاؤں گی میں۔ وہ وہیں کھڑی سینے پر ہاتھ باندھے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میرا اور تمہارا مذاق ہے بھلا؟ وہ کندھے اچکاتی ہوئی اسے کوئی اور ہی زہرا لگی تھی جس کے سینے میں کم از کم دل تو نہ تھا۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق بنا ہی تو رکھ گئی تھی، مگر کیس کی محبت کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ پھر بھی ہمت کرتے اپنا پورا وزن ویل چیئر پر ڈالتے، دونوں نیچے اتارتے، پورا زور لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی میں وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ ایک قدم اٹھاتے اس کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی، مگر اگلے قدم پر وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا کہ اس کی کئی آہیں نکل گئیں۔ تم تو دوسرا قدم لینے سے بھی پہلے ہی نیچے گر گئے ڈیئر ہسبینڈ، مجھ تک کیا آؤ گے؟ وہ ایک ایک قدم لیتے اپنی زہریلی آواز میں زہر اس کے کانوں میں انڈیلتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ اٹھا نہیں جا رہا؟ کہو تو میں مدد کر دوں تمہاری۔ لیکن اب تو تم میری ایک کہی بات پوری نہیں کر پائے، تو پھر اس بدلے میں بھی تمہاری بات پوری نہیں کر پاؤں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی۔ مجھے جانا ہے کیس، اور میں جا کر رہوں گی، کیونکہ تم میں مجھے روکنے کی ہمت ہے ہی نہیں۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کا ایک ایک درد بھرا تاثر ازبر کرتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اس کی کلائی تھام گیا تھا، اس کی آنکھیں جیسے لہو برسانے کو ہوئی تھیں اور وہ ایک دم اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ کہہ دو پلکوں کے مقابل کے ہستی بھی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ تم میری زہرا نہیں ہو سکتی۔ ایسے برفیلے تاثرات اور ایسا کٹھور دل میری زہرا کا نہیں ہو سکتا۔ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی گردن کو دبوچتا اگلے ہی لمحے اسے نیچے گرا گیا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔
آج وہ 3 دن بعد داخل ہو رہی تھی اپنے گھر میں، جہاں اسفندیار اور وفا کی یادیں تھیں۔ 3 دن سے اس نے اپنا فون بند کر رکھا تھا تاکہ اس سے کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ دانیال ملک اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوتے دیکھ لب بھینچ کر رہ گیا، مگر اس کی حمایت میں ایک لفظ نہ بول سکا تھا۔ آخر کیسے کہتا؟ یہ لڑکی بھی تو اس کے باپ کے قاتلوں کی بیٹی تھی۔ اسے تو رہ رہ کے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ محبت بھی ہوئی تو کس سے تھی؟ جس کو جان سے زیادہ چاہتا تھا، قسمت نے اسے ہی دشمن بنا چھوڑا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، ایشل صاحبہ اس کے گلے آ لگی تھیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم افق؟ جانتی ہو کتنے پریشان تھے ہم سب۔ وہ سرخ چہرہ لیے بولی تو وہ ان کی کمر تھپک کر رہ گئی۔ میں کہاں جا سکتی تھی خالہ، بس کچھ دن تنہا گزارنا چاہتی تھی، جہاں تلخ سوچوں کا سایہ نہ ہو۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ عمر نے بھی پیچھے سے آتے اسے گلے لگایا تھا اور دانیال کو کڑی نگاہوں کے احسار میں رکھتے بولا، اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ اس کے طنز پر دانیال سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ لوگ اور ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ نہیں، یہ کیا کہہ سکتا ہے مجھے؟ چکس ریلیکس، میں خود کی حفاظت کرنا جانتی ہوں، انہیں یقین دلاتے بولے، جس پر وہ مسکرا دیے تھے۔ گھر میں باری باری باقی سب سے ملتے وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ان سب کے ساتھ ہی جب دانیال بھی بیٹھنے لگا تو ریحان تلخ زبان میں بولا، تمہیں کس نے کہا ہے بیٹھنے کے لیے؟ ونی میں آئے ہو تو اپنی اوقات میں رہو۔ اس کی بات پر دانیال کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا، جس پر افق نے زیرک نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے جانے کیوں اس کے سب کے سامنے کی گئی بےزتی بھائی نہ تھی۔ تبھی گلا کھنکارتے بولی، ریحان ایسا مت بھولو، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، کیوں نہ بولوں افق؟ کیا اس نے ہمارے خاندان کی لڑکی کو ذلت سے دوچار کرنے کے لیے بھری محفل میں نہیں مانگا تھا؟ وہ دانت پیستے بولا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیتا۔ یقیناً مومن نے سب کو آگاہ کر دیا تھا کہ جرگے میں کیا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے سوچتے رہ گئی۔ تم اوپر میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں جا سکتے ہو۔ وہ اسے اوپر کی طرف اشارہ کرتی بولی، مقصد اسے منظر عام سے ہٹانا تھا تاکہ اس کی کوئی اور بےعزتی نہ کر سکے۔ اس کی بات پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا اور جانے کے لیے آگے قدم بڑھائے تھے، کیونکہ وہ بھی اس ماحول کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا جہاں وہ کسی سے ہاتھا پائی پر اتر آتا، کیونکہ اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا آرام سے بیٹھنا۔ اگر کوئی اس کو بات کرتا تو وہ اس کا منہ توڑنا اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے منصوبے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرے، اس لیے وہ خاموشی سے جانے لگا تھا۔ جب اندر آتے شہرام کو دیکھ کر اس کے قدم خود بخود افق کے پیچھے ہی رک گئے تھے۔ کہاں تھی تم؟ پتہ بھی ہے کتنی پریشان تھے ہم سب۔ کیا تم نے مجھے بتا کر بھی جانا ضروری نہیں سمجھا؟ تم تو جانتی ہو نا، یہ تم سے ایک دن بھی بات نہ کروں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ پھر تم بنا بتائے مجھے کیوں چلی گئی تھی؟ وہ اس کے سامنے آتا کھڑا ہوتے اس کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھ بیٹھا تھا۔ اس کا لہجہ زیادہ سخت نہ تھا، مگر آنکھوں سے بے چینی جبکہ انگ انگ سے اضطراب جھلک رہا تھا، جو دانیال ملک کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو افق کی نظروں کے آگے سے گم کر دیتا، جس کی نظریں ابھی تک شہرام کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ میں کچھ وقت سکون کا گزارنا چاہتی تھی، اور وہ تبھی ممکن تھا جب میں تنہا جاتی، کیونکہ مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ اس کے سامنے آتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی تھی، جس پر دانیال کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ چھلکی تھی، جو شہرام کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی، جس پر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اور اگلے ہی پل اس نے افق کو کہا تھا، تو پھر اس کو ساتھ لے کر کیوں گئی تھی؟ اس کی حیثیت بھی تو ملازم سے بڑھ کر نہیں ہے نا؟ اس کو بھی یہیں چھوڑ جاتی، جبکہ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ وہ دانیال ملک کو زہر بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کہیں گم کر دیتا، جہاں تک افق بھی نہ پہنچ پاتی۔ اس سے پہلے کہ افق کوئی جواب دیتی، دانیال ملک اپنے سرد لہجے میں بولا تھا، شاید تم اس بات کو بھول رہے ہو کہ ملازم صحیح لیکن میں اس کا شوہر بھی ہوں، اور جہاں وہ جائے گی وہاں میرا جانا لازم ہے۔ اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اور میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، سمجھے تم؟ وہ دانیال ملک کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا، جبکہ چند پل کو افق بھی حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی شخص تھا جو شادی کی پہلی رات اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ پھر آخر اس کو اپنی انچاہی بیوی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی تفکر سے سوچنے لگی تھی کہ کہیں اس کے دل میں افق کے لیے کوئی جذبات تو نہ تھے، مگر دانیال ملک کا چہرہ نہ پڑھ پائی تھی۔ اس کے اندر جھانکنا اس کے لیے سب سے مشکل ترین کام تھا، اس لیے وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ کمی نے اپنی بکواس بند رکھ، سمجھا تو؟ تیری وجہ سے ہوا ہے سب، اگر تو بیچ میں نہ آتا تو میری افق کو کوئی قربانی نہ دینی پڑتی۔ وہ ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے، جس پر وہ بھی دو بدو بولا تھا، اپنی زبان سے میری بیوی کو میری افق کہنا بند کرو، اب وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ وہ جیسے جلتے توے پر بیٹھا ہوا بولا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی زبان نوچ لیتا، جس سے بار بار وہ اس کی محبت کو اپنا کہہ رہا تھا۔ ان کو ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے جان کا پیاسا ہوتے دیکھ افق سر تھام کر رہ گئے۔ اس نے عمر کو اشارہ کیا تھا کہ پلیز ان کا کچھ کریں۔ عمر صاحب ان دونوں کے بیچ میں آ کے انہیں الگ کر پائے تھے، اور افق ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر اوپر اپنے کمرے میں
جانے لگی تھی جب اس کو اوپر چاہتے دیکھ فوراً دانیال ملک بھی اس کے پیچھے گیا تھا، جبکہ پیچھے پلٹتے وہ شہرام طنزیہ مسکراہٹ اچھالنا نہ بھولا تھا کہ دیکھو میں اس کے ساتھ ہوں۔ شہرام تم بار بار کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جب وہ تمہیں بھاؤ نہیں دیتی تو تم بار بار اس کو کیوں پکارتے ہو؟ انسان کو وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں اس کی اہمیت نہ ہو۔ لیلا اس کو یوں افق کے ہاتھوں بے عزت ہوتے دیکھ کر چپتے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ کھا جانے والی نظروں سے لیلا کو دیکھنے لگا تھا۔ سیم گوز فار یو لیلا، تمہیں بھی وہاں محنت نہیں کرنی چاہیے جس کے دل میں تم کبھی جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ یہ کہتا وہ اپنے لفظوں سے لیلا کے منہ پر تماچا مارتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے لیلا چلتی کودتی رہ گئی، آنکھوں سے شکست کے آنسو چھلک رہے تھے اور وہ نفرت بھری نگاہوں سے افق کے بند کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی خوشیوں کی قاتل تھی۔ تم کیوں آ گئے میرے پیچھے؟ یہ تمہارا کمرہ تو نہیں؟ وہ اسے تندھی نظروں سے تکتے بولی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، آ سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتا بیڈ پر بیٹھتے بولا تو وہ اس کی جرأت کو داد دیتی رہ گئی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس کی اچانک بات پر وہ دنگ تو رہ گیا تھا۔ اور اگر مجھ سے کرتے ہو تو تمہاری پہلی محبت کا کیا؟ کیونکہ محبت شراکت نہیں مانگتی اور تم شہرام سے جلتے ہو۔ جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تب تم مجھ پر حق جتاتے ہو، ایسا کیوں؟ افق اسفندیار خان، وہ سختی سے اس کا نام لیتے بولا۔ افق دانیال ملک، تصحیح کرو۔ اس کی بات پر اس کے دل میں میٹھی سی کسک ہوئی تھی۔ سنو، دانیال ملک افق کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا تھا۔ بہت سالوں کے بعد دانیال کو ان گہری آنکھوں میں دیکھنا نصیب ہوا تھا جو یقیناً اسفندیار کے زخمی ہونے کے پر دیکھا تھا۔ تمہاری شہرام سے محبت کتنی ہے؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہی رہی تھی، نہ انکار کیا تھا نہ اقرار۔ لگتا ہے بہت محبت ہے، تبھی تو بتا نہیں پا رہی، اتنی کہ تم شراکت برداشت کرنے سے بھی باز نہیں آئی، اپنی محبت اس لیلا کو دے دی۔ دانیال کی بات سن کر وہ شوق ہوئی تھی۔ دانیال کے ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہوئے تھے غصے سے۔ تمہیں مجھ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں جب تم خود کسی اور سے محبت کے دعوے کر چکے ہو، وہ اس سے ایک دم دور ہوتے ہوئے بولی جب وہ اس کی کلائی تھامتے چھٹکے سے اسے اپنے قریب ترین کر گیا۔ بے شک مگر ان آنکھوں میں اپنے علاوہ مجھے کسی اور کی پرچھائی بھی ناگوار ہے۔ وہ اس کی جھیل سی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے بولا تو وہ ساکت برف کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس شخص نے؟ وہ ہل کیوں نہیں پا رہی تھی؟ اس کے رخسار لمحے میں سرخ پڑنے لگے تھے جبکہ پلکیں تیزی سے لرزنے لگی تھیں۔ پلکوں پر جیسے منو بوجھ آ پڑا تھا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آخر کیسے دیکھتی ان آنکھوں میں؟ اس نے دیکھنے لائق جو نہ چھوڑا تھا۔ اس کی حالت میں مسرور ہوتا وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا جبکہ وہ اپنے 180 کے سپیڈ سے دھڑکتے دل سمیت پیچھے بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ ریت کے طوفان میں چھپی گولیوں کی آوازیں فضا چیر رہی تھیں۔ ایک ویران عمارت کے گرد سامل دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی زخمی ہو چکے تھے۔ وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپا مشین گن ہاتھ میں لیے بے ترتیب سانسیں لے رہا تھا۔ یہ شاید میری آخری لڑائی ہے، اس نے کرب سے سوچا۔ وہ بلیک کنگ سے بدلہ لینا چاہتا تھا مگر وہ ایک بار پھر فرار ہو چکا تھا اور اپنے تمام خاص بندوں کو اس نے سامل کو مارنے بھیجا تھا جو اس پر 3 اطراف سے گولیوں سے برسا رہے تھے۔ یقیناً آج اس کی موت پکی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گولیاں ختم ہو چکی تھیں اور ساتھ ہی ہلاک، اور وہ بھی فورسز کو آنے میں وقت درکار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آگے آتے گولی مارنے کے لیے تبھی ایک گرجدار آواز کے ساتھ زمین کانپ اٹھی تھی۔ دشمنوں کی طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ دور سے ایک بلٹ پروف گاڑی دھول اڑاتی آ رہی تھی جیسے کسی شہزادے کی حفاظت کے لیے اس کی عوام کھڑی ہو۔ گاڑی کی کھڑکی کھلی اور ایک باہر نازک مگر فولادی ہاتھ نکلا جس نے جدید ترین رائفل تھامی ہوئی تھی۔ انگلیاں جیسے ساز پر چلتی ہوئی ایک کے بعد ایک دھڑ دھڑ کرتے ٹریگر دبانے لگی تھیں۔ تڑ 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 دشمن ایک کر کے زمین بوس ہونے لگے تھے۔ سامل کی سانس جس نے روکی وہ اس لڑکی کے چہرے پر موجود پینتھر کا ماسک اور اس کے اندر سبز چھاگتے آنکھیں تھیں۔ یہ کون ہے؟ واپس چلو، ہم زیادہ نہیں بچے، بلیک کنگ کے ساتھ ہی چلائے مگر ہیزل نے انہیں مہلت نہ دی تھی اور ایک کے بعد ایک بم اڑاتی وہ سب کو جہنم واصل کرتی چلی گئی تھی۔ جب ان میں سے صرف ایک بچ گیا، اس کے بھی ایک پاؤں اور ایک ٹانگ کو نشانہ بناتے وہ گاڑی سے اتر کر باہر آئی تھی۔ جان تو بخش دی تمہاری میں نے تاکہ تم اپنے اس پالتو کتے کو جا کر بتا سکو کہ اس کی موت آ گئی ہے۔ وہ اس کا منہ دبوچتے بولی، تم زندہ ہو پینتھر؟ وہ کپ کپاتے بولا، تم سب کو مارنے سے پہلے مرنا میری توہین ہے بوکا۔ وہ اس کے بال دبوچتے اس کے چہرے پر تھوکتی بولی اور فائر کرنے لگی جب تک وہ بھاگ نہ گیا چاہے وہ چہرہ چھپا لیتی مگر آنکھیں وہی گہری تھی پراسرار سی جنہیں سامل پہچان گیا تھا۔ سامل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہ ممکن نہیں، صنم تم زندہ کیسے ہو؟
وہ اس کے سامنے جھکی تھی اور ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تمہاری بیوی صنم نہیں ہوں، اسے مارنے میں تو تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں ہیزل ہوں، ISI کی فیلڈ ایجنٹ، تمہیں بچانا میرے مشن کا حصہ تھا، بس ذاتی کچھ نہیں تھا۔ مگر تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا؟ اس کی بات پر ساول ایسے تھا جیسے اس کے دل میں کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ تم زندہ ہو، شکر ہے، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ہیزل نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور کچھ کہے بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھتے جانے لگی۔ صنم، وہ چلایا تھا مگر وہ انسنی کر گئی تھی کیونکہ ساول کی مدد کو لوگ آن پہنچے تھے۔ کیسی لگی صنم عرف ہیزل کی انٹری کمنٹس میں بتائیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اویس؟ عائشہ کی سرد اور جھلسی ہوئی آواز کمرے کی فضا میں بجلی بن کر گونجی تھی۔ اویس کا ہاتھ جس پر نورالعین کے ماتھے پر گیلے کپڑے رکھ رہا تھا ایک لمحے کو لرز کیا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ پر ڈال کر جب سیدھا ہوا اسے چھو کر دیکھا تو جسے تیز بخار تھا اس کی مرہم پٹی کرتے نہ جانے دل میں کیا سمائی تھی کہ اس کے ماتھے پر گیلے کپڑے رکھ کر پٹیاں کرنے لگا جب اچانک عائشہ آ گئی تھی وہاں، جس کی اسے ہرگز امید نہ تھی۔ میں وہ زخمی ہو گئی تھی عائشہ، تم صرف کیا؟ وہ قدم چلتی آ گیا، نگاہوں میں زہر کھلا ہوا تھا۔ تم اس لڑکی کی مرہم پٹی کر رہے ہو جو تمہارے بچے پر ہاتھ اٹھانے والی تھی؟ وہ کڑے تیور لیے بولی۔ عائشہ، وہ ایسی نہیں ہے، معتصم خود گرا تھا اور میں جلدی میں کچھ غلط سمجھ بیٹھا۔ اور ڈکتے ہوئے کنفیوز سا بولا، او تو اب تمہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی ہے؟ واہ اویس، کتنی جلدی تم بھول گئے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے ہم گھر سے نکالے گئے۔ اور تنزیہ ہنسی نورالعین نیم بے ہوش کی حالت میں بھی سب سن رہی تھی۔ دل کی ٹوٹی ہوئی دیواریں جیسے ایک ایک لفظ پر مزید گرتی چلی جا رہی تھیں۔ میں یہ سب اب اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ زیر لب بڑبڑائی جیسے سانس ٹوٹنے کو۔ عائشہ، وہ بے ہوش ہو چکی ہے، کچھ تو رحم کرو۔ تم رحم کی بات مجھ سے کر رہے ہو اور وہ بھی اس کے لیے؟ عائشہ نے نورالعین کے زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے کبھی میرے لیے اتنا نہیں کیا، وہ جیسے اسے جتاتے ہوئے بولی، کیونکہ تم کبھی زخمی نہیں ہوئی، تم نے کبھی چپ چاپ برداشت نہیں کیا۔ اور یہ جملہ خود اویس کے لیے بھی چونکا دینے والا تھا۔ کیا واقعی نورالعین کے درد کو محسوس کرنے لگا تھا؟ اس کی بات پر عائشہ کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ اگر تمہیں اب اس کی فکر ہے تو مجھے صاف کہو تاکہ میں خود یہاں سے نکل جاؤں بچوں کو لے کر۔ بس کرو عائشہ، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے۔ نہیں اویس، یہی وقت ہے تمہارے لیے فیصلہ کرنے کا، وہ چیخ پڑی۔ نورالعین نے دل کے کسی گوشے میں دعا کی کہ وہ فیصلہ کبھی نہ ہو جو اسے پھر سے تنہا کر دے۔ ان کے لڑنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں مگر پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ نورالعین کی آنکھ کھلی تو بازو پر پٹی بندھی تھی، ہاتھ سوجے ہوئے اور دل تھکا سا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر وہ خاموشی اس کے دل میں چھپ رہی تھی۔ اب اویس کہیں نظر نہ آیا۔ عائشہ کی ہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، بالکنی سے باہر جھانکا۔ باہر معتصم اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا مگر اس کی ہنسی میں اب بھی نورالعین کو تمسخر گونج سنائی دے رہی تھی جو نورالعین کے دل کو چیر گئی۔ وہ واپس پلٹی، وضو کیا اور پہلی بار پوری شدت سے اللہ سے دعا کی، یا رب، اگر میں اس آزمائش میں تیرے حکم سے ہوں تو مجھے صبر دے، ہمت ہے، یا پھر مجھے اس قید میں ہی فنا کر دے۔ اویس کے لیے رات بے چینی سے گزری تھی۔ نورالعین کا زخمی ہاتھ، اس کی بے یقین بھری آنکھیں، وہ بے خود سا ڈھرنا سب اس کے دماغ میں چلتا آ رہا تھا۔ عائشہ اب بھی ناراض تھی مگر اویس کے دل میں سوال جاگنے لگے تھے۔ کیا وہ واقعی سچ میں نورالعین کو غلط سمجھتا رہا تھا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ صرف بچانے گئی تھی معتصم کو، یا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سوچ کر اس نے معتصم کے پاس بلایا۔ اس وقت عائشہ باہر سیلون گئی تھی۔ بیٹا کل کیا ہوا تھا؟ معتصم نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی، مجھے آنٹی نے دھکا دیا تھا، وہ بے ضد ہوتے بولا، آنکھوں میں ناپسندیدہ تاثر تھا۔ بیٹا، آپ کو پتا ہے اس گھر میں ایک اینجل رہتا ہے، اس نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ بھی بتا دو ورنہ وہ ناراض ہو کر وہ رات کو آپ کو ڈرائے گا۔ اس نے اپنے طریقے سے معتصم کو ہینڈل کرنا چاہا جو ڈر کر فر بولنے لگا تھا۔ سچی ڈیڈی، ایسا ہے کیا؟ وہ آنکھوں میں موٹے آنسو لیے بولا، جس پر اویس لب بھینچا اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈیڈ، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آنٹی نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں خود گر گیا تھا، بس مجھے ڈر لگا کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اس لیے نہیں بتایا۔ ایک لمحے کو اویس کو لگا زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو، وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ اس کا گلا دبوچتے ہوئے بولا تھا جب اگلے ہی پل وہ اپنی گردن پر فولادی ہاتھ محسوس کرتے سانس کی کمی کے باعث بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو، تم بالکل پاگل ہو چکے ہو کیس؟ وہ اپنے گلے سے اس کا ہاتھ چھڑواتی باہر نکل گئی تھی۔ اسے اٹھانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔
کون ہو تم لڑکی؟ میری زہرا اتنی سخت دل اور بے مہر تو نہ تھی۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ کر سوچ کر رہ گیا اور زور لگا کر دوبارہ ہاتھوں کے بل ویل چیئر پر بیٹھا۔ دوسری طرف وہ جو باہر نکل کر اپنے کمرے میں آئی تھی، دراز بند کر کے اس نے کال ملائی تھی اور آہستہ قدم چل کر آئینے کے سامنے آتے اپنے گردن پر اپنے شخص کے انگلیوں کے نشان دیکھنے لگی۔ ہیلو کی آواز پر وہ سیخ پا ہو کر چلائی، زہرا کی بچی ہے تمہارا شوہر ہے یا کوئی مافیا کا ڈان؟ میری گردن کی بری حالت کر کے رکھ دی تیری سائیاں نے۔ وہ چیخ کر بولی، جلی کٹی سی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ حیرت سے چلائی، جی ہاں، اس نے میری گردن دبا ڈالی کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ میں زہرا نہیں ہوں۔ آخر کس حد تک پیار کرتا ہے یہ ایڈیل شخص تم سے؟ ہم دونوں ہم شکل ہیں، پھر بھی کیسے جان گیا؟ وہ کھانستے ہوئے بولتی، یہی چیز تو مجھے روک رہی ہے اس سے دور جانے سے، کیونکہ بس وہی تو ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ رہا تو؟ وہاں سے اسے لبریز آنکھوں سے بولی تھی جس پر ہیزل لب بھینچ کر رہ گئی تھی، تو تم اسے سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی؟ مجھے یقین ہے وہ تم پر یقین کرے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ تو اگر تم بھی سامل بھائی کو بتا دیتی اپنے بارے میں تو وہ ضرور یقین کر دے، میں تو ضرور مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا نا، جبکہ وہ بھی تم سے آخری حد تک محبت کرتے تھے۔ اس کی بات پر ہیزل کی بولتی بھی بند ہوئی تھی۔ پتہ چلے پر بھی تو انعام میں مجھے گولی ہی ملی تھی نا، وہ تمسخر سے بولی تو زہرا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس لیے تو میں بھی تم نہیں بتا پا رہی، اگر میں ان کو بتا دوں کہ یہ سب ان کی ماں کا کیا در ہے تو کیا وہ مجھ پر یقین کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ ماں کسی عزیز نہیں ہوتی اور وہ بھی ان پر ہی یقین کرے گا۔ بالفرض مجھ پر یقین کر بھی لیا تو اگر میں نے اسے بتا دیا تو وہ ٹوٹ جائے گا کہ اس کی ماں جو اس سے محبت کے دم بھرتی ہے اس کو اپنی ہی محبت سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ ایک اس بے حس دنیا میں اپنی ماں پر ہی تو یقین ہے، انہیں یہی مخلص سمجھتا ہے، اور میں اس کا یہ یقین ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اس کرب سے میں گزر چکی ہوں۔ ماں باپ کے پیار کا آسرا بس چھین جائے تو دنیا میں خود سے بدقسمت آپ کو کوئی نہیں لگتا، اور پھر مشکل سے میں نے خود حیثیتی سے باہر نکالا تھا، دوبارہ اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی میں۔ واٹر لہجے میں بولی، چاہے اس سب میں تم خود کیوں نہ ٹوٹ جاؤ؟ ہیزل غصے سے بولی، مگر اپنی بہن کو جانتی تھی اسی کی طرح ضدی تھی۔ ہاں تو پھر اپنا سامان لینے آ جاؤ، بلکہ میں ہی لے آتی ہوں، تم ایئرپورٹ پہنچو، وہ اس کو کہتے ہوئے بولی اور زہرا کو سامان سمیٹنے لگی تھی۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلی، کیس بھی اسے زیادہ دیکھ فوراً اپنی امی کے دیے گئے ملازم کے ساتھ باہر نکلا تھا جو اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ جلد وہ ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ اندر جاتے وہ خود کا چہرہ ڈھک چکی تھی، جبکہ زہرا کو سامان دیتے وہ اس کے گلے کے لگی کھڑی تھی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی نہ جاؤ، کیونکہ اس وقت کیس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس بات میں سر ہلا دی تھی، اسے خدا حافظ کہتے وہ جانے کو پڑی اور آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے لگی تھی۔ زہرا کو دل میں ایک دم بے چینی سے محسوس ہونے لگی تھی، دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا، مانو ابھی باہر نکل آ جائے گا۔ ہیزل اسے زیادہ دیکھ کر جیسے ہی وہ بھیڑ جانے کو پڑی، جب کیس کی آواز پر وہ برف کا مجسمہ بنی رہ گئی، تو کیا وہ جان گیا تھا کہ زہرا اور صنم دو الگ الگ لڑکیاں ہیں؟ وہ کس کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کیس ویل چیئر گھسیٹتے تیزی سے اس کے پاس سے نکل کر زہرا کی سمت بھاگا تھا۔ زہرا رک جاؤ زہرا، اس کی آواز میں درد تڑپ کسک کیا کچھ نہ تھا۔ زہرا جو بس مڑنے ہی والی تھی، تیر کی تیزی سے پلٹی تھی۔ اس کا فی الحال کیس کی پکار پر کوئی مٹھی میں لے لیا تھا، وہ موڑنے لگا۔ زہرا کو لگا وہ کبھی چل نہ پائے گی۔ پلیز زہرا جی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، کیونکہ مجھے جیتے جی مارنا چاہتی ہیں، وہ سرخ چہرے سے بولا۔ ویل چیئر گھسیٹنے تیزی سے اس کے ہاتھ چھل چکے تھے، جسے دیکھتے زہرا اپنے آنسو بہنے سے روک نہ پائی۔ واپس چلے جاؤ کیس، تم مجھے نہیں روک سکتے، وہ لب کچلتے خود اذیتی سے بولی تھی۔ دل کو لا رہا تھا اس سے لپٹنے کو، مگر مجبوری آڑے آ رہی تھی۔ پلیز آپ کہتی ہیں تو پاؤں میں گرنے کو بھی تیار ہوں، لڑکھڑا کر نیچے گرتا بولا، اور اگلے ہی پل وہ بھی زمین پر گری تھی اس کے سامنے سے اٹھانے۔ اٹھو، کس نے کہا تمہیں گرنے کو؟ اپنی عزت نفس سب سے اوپر رکھا کرو، کہا تھا نا تمہیں، وہ غرا کر بولی اور اسے فوراً سہارا دے کر بٹھایا ویل چیئر پر۔ پیچھے صنم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، ایسے ہی چلتا رہتا تو سب پلان پر پانی پھر جاتا۔ وہ دانتوں تلے ناخن کو چلتی سوچ کر رہ گئی، جب آپ ہی چلی جائیں گی تو کہاں کی عزت نفس، وہ زندگی عزیز نہیں مجھے جس میں آپ نہ ہوں۔ اس کے ہاتھ بھینچتے اس کی گود میں منہ چھپاتے بل بل کر رو دیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کو تک رہے تھے۔ سارا کو لگا اس کی جان رفتہ رفتہ نکل رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ مجھے دوبارہ پالو تو تمہیں دوبارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونا ہوگا۔ وہ زبردستی سے خود سے دور دھکیلتی اٹھی اور بھاگتی ہوئی پلین اڑان بھرنے لگا تھا۔ اب پلٹنے کا ٹائم نہ تھا، اس کا نام بار بار پکارا جا رہا تھا۔ نہیں زہرا نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں زہرا، اس کی حال کے بل چیخنے
आंखें लोगों का दिल चीर रही थी। तुम्हें जीना होगा कैस, तुम्हें मेरी कसम, ये कहते वो उस पर आखिरी आंसू से लबरेज सुर्ख होती आखिरी निकाह डालकर हमेशा के लिए जा चुकी थी। जबकि उसकी धाड़े सुनते हैजल को भी अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। ये शख्स वाकई उसकी बहन को इस शिद्दत से चाहता था कि वो रश करने लगी थी उस पर रात करना जाने कौन से पैर था। मगर कैसब भी वहीं एयरपोर्ट पर था जहां ज़ाहरा उसे छोड़ कर गई थी। उसकी माँ के बराबर कॉल आ चुकी थी जो वो उठा ना रहा था। उसका मुलाजिम उसे साथ लेकर जाने पर बजीद था मगर वो अपनी जगह से हिला तक ना था। जब सनम वहीं थी उससे ये सब देखा ना गया तो वो दिल में एक अटल फैसला किए खड़ी हुई और उसकी जानिब गई। कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम्हारे ऐसा करने से वो कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए वैसा बना। वो उसके आगे झुकती हुई बोली जब वो अपनी लहू रंग आंखें उसकी आंखों में डाल गया था। कौन हो तुम? उसके पूछने पर उसने एक नज़र उसके मुलाजिम को देखा जो उसके पीछे ही खड़ा था। उसने दोबारा कैस की तरफ रुख करते अपना मास्क उतारा और उसका चेहरा देखते कैस का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। तुम तो वही ना जो कल मेरे पास आई थी? वो एक एक लफ्ज दांत चबाते हुए बोला जब हैजल के लबों पर मुस्कुराहट छलकी थी। याददाश्त काफी तेज है आपकी, वो भवें उचकाते हुए बोली जब कैस उसकी कलाई थाम गया था। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? क्या चेहरा तुम्हारी वजह से गई है? उसके लहजे में कोई लचक न थी जिस पर हैजल माथे पर बढ़ डाले उसे तकने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसके मुलाजिम के कदमों की आहट पर उसने फौरन अपने चेहरे को मास्क से ढका था। देखो अगर तुम चाहते हो सब बातों की तह तक जाना तो कल मुझे इस पते पर मिलना, और ध्यान रहे तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई चेला ना हो। जिससे उसने हैजल की कलाई थाम रखी थी उसी हाथ में वो उसे मिलने का पता देती हाथ झटके से छुड़ाती सर पर कैप पहने वो वहां से जा चुकी थी। पीछे वो अपनी मुठियां भींच कर रह गया था सख्ती से। आखिर कौन थी ये औरत और उसका उन लोगों से और ज़ाहरा से क्या ताल्लुक था? वो महज सोच कर रह गया। कैसे सर चले? वो नौजवान लड़का उसके पास आता बोला वो इतना ही बोला जब वो उसे लेकर जाने लगा। गाड़ी में बैठते उसने टोह लेते पूछा था कैसे, वैसे सर वो लड़की कौन थी जो आपसे बात कर रही थी? वो मिरर से उसकी सूरत देखते बोला जब कैस के माथे पर बल पड़े थे। उसने तेज निगाहों से तकते हुए कहा था अपने काम से काम रखो, और क्यों तुम हर बार मेरे साथ आते हो? उसकी बात पर रजा लब भींच कर रह गया। सर मैं तो आपकी माँ के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। वो कंधे उचका कर रह गया। जैसे ही वो लोग घर लौटे तो रजा कैस को उसके कमरे में ले जाने लगा जब शीरीं तंजिया आवाज गूंजी थी। सना है मेरी बहन तुम्हें छोड़कर चली गई है सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक थी। भला अब तुम उसे देख ही क्या पाते? खुश तो वो तुम मुझसे रख ना पाते। यकीनन वो बाहर अपने लिए कोई नया शख्स तलाश करने गई होगी। वो कहकर लगाते उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए बोली जब वो फाड़ खाने को दौड़ा था। शट अप यू ब्लडी गोल्ड डिगर, अपने बाप के पैसों पर पलने वाली लड़की होकर अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी बीवी मुझे छोड़ गई है? शायद तुम नहीं जानती कि ज़ाहरा मुझसे किस हद तक मोहब्बत करती है। बेशक वो मुझसे दूर है मगर मेरे दिल के बहुत करीब है, समझी तुम? और वैसे भी दूसरों का घर उजाड़ने वाली औरतें आखिर कैसे समझेंगी कि तुम में तो खुद अकल के लिए पूरी है। वो किसकर उसके मुंह पर लफ्जों का जूता मारते हुए बोला था कि वो बिलबिला कर रह गई थी। जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने लगी रजा ने उसे दूर झटका था। हाउ डेयर यू, वो चिल्लाई। मैडम उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और जो इन्हें नुकसान पहुंचाएगा वो जान से जाएगा, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। वो कड़े लहजे में बोला जिस पर वो पैर पटकती चीखते हुए बोलते वहां से चली गई। अच्छा हुआ मेरी बहन तुम्हें छोड़ गई, तुम इसी लायक हो ब्लडी मासूर। उसके जाने पर वो तो मस्खराना मुस्कुरा दिया और अंदर चल पड़ा। रजा उसे छोड़कर जा चुका था। उसने फौरन वो पर्ची निकाल कर देखी जिस पर तारीख जो हफ्ते बाद की थी और जगह का नाम लिखा था। ये कोई मॉल का फूड कोर्ट था। आखिर कौन हो तुम? वो मुट्ठी बनाकर अपने माथे पर रखते सोचता रह गया मगर कोई सर पर हाथ ना आया था। दूसरी तरफ ज़ाहरा को दियारे गैर आए हुए 6 दिन बीत चुके थे। इधर आकर उसने अपने आप को काम में गर्क कर लिया था क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता था खुद को कैस की यादों से निकालने का, वरना वो ये ना कर पाती। उसे कैस की याद पल पल सताती थी। वो क्या बताती सनम को कि उसने कैस को हकीकत से आगाह क्यों ना किया था? करना चाहती थी वो का भला कैस से प्यारा उसे कोई था? उसके बगैर जीना उसके लिए सुहाने रूह था। जब उसने कैस को बताना चाहा था उस कमरे में उसे बताने के लिए ही तो गई थी, मगर जैसे ही उसने बात शुरू की उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी थी। कैस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हारा इलाज। अपने पापा की कॉल काट कर जैसे ही उसने दोबारा बोलना चाहा फिर उसे पुप्पो की कॉल आने लगी जिसे उसने अचंभे से देखा। कुछ तो गलत था। आखिर वो उसको इसी मौके पर क्यों बार बार कॉल कर रहे थे जब वो मौका कैस को देना चाहती थी? उसने मुठियाँ भींचते हुए सोचा और ना चाहते हुए भी अपनी पुप्पो की कॉल अटेंड
اٹینڈ کی جب کان کو چیرتی ہوئی آواز فون سے نکل کر اسے درد دینے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے سامنے بکواس کرنے کی؟ تمہیں کیا نہیں سمجھایا تھا اس کو کچھ بھی بتانے کی جرات مت کرنا؟ اگر تم نے اس کو سچ بتانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو انجام یاد رکھنا، میں کیس کو بتا دوں گی۔ تم اس سے نفرت کرتی ہو اور ابھی بھی تمہارے دل میں جبران کی ہی محبت ہے، جسے سن کر میرا بیٹا ٹوٹ جائے گا تو کیا کہتی ہو چاہتی ہو؟ تم اس کی ماں نے اس کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ ششتر بھری نگاہوں سے کیس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے کیا کہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نرمی سے بات کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کو سچ بتانے والی تھی؟ کیس جو یہ سوچ رہا تھا اس کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو اٹھا تھا اور زہرا کو پکارنے لگا تھا۔ زہرا کیا ہوا ہے؟ آخر کس کا فون ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، مگر اگلے ہی لمحے زہرا نے خود پر پھر سے کھول چڑھا لیا تھا۔ اگر تم نے میرے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، نہ ہی میں تمہاری بہن کو خوش رہنے دوں گی اور نہ ہی تمہیں خوش رہنے دوں گی، اور اپنے بیٹے کو بھی مجھے مجبوراً ناخوش کرنا ہی ہوگا۔ کیا تمہیں یہی چاہتی ہو کیس ہمیشہ درد میں مبتلا رہے؟ وہ زہرخند مسکراہٹ لیے اسے جتاتے ہوئے بولتی جس پر وہ ہار گئی تھی۔ اب وہ اور کچھ نہ بتا پائی تھی کیونکہ وہ جان گئی تھی اگر اس کے باپ اور پھپھو کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کا کچھ بتانے والی ہے تو یقیناً اس کمرے میں کوئی نہ کوئی تو کیمرہ ہے جو اس کی حرکت پر نظر رکھے گا، اور اب وہ دھمکی اس کی پھپھو نے اسے دی تھی اس کی مجال اب نہیں تھی کہ وہ کیس کو کچھ بھی بتا پاتی۔ بولا نا کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے بولا تھا، مجھے جانا ہے یہ کہتی وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر جا چکی تھی، اس کا ہاتھ تیلی خالی چھوڑے جو اس کی لوٹی قسمت کی طرح خالی رہ گئی تھی۔ اب بھی رات کے 2 بجے وہ آفس میں ہی تھی، اسے جلد سے جلد کیس کی سرجری کے پیسے جمع کرنے تھے۔ لاتعداد ڈیلز وہ اس عرصے میں کریک کر چکی تھی، اس کا نام سنتے ہی انویسٹر پیسے دینے کو بےتاب رہتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، جو اہمیت اس کی پاکستان میں نہ تھی وہ اس غیر ملک میں اس سے کئی زیادہ تھی کیونکہ یہاں کا ہر انویسٹر جان گیا تھا کہ اب وہ ایسی لڑکی ہے جس ڈیل کو ہاتھ لگائے وہ سونا بن جاتی ہے۔ میم آپ کب تک کام کریں گے؟ دن نکلنے والا ہے، کچھ دیر میں کچھ تو آرام کر لیں۔ اس کی سیکرٹری اس کے ترلے ڈال رہی تھی، اس کی میم نہ جانے کیا تھی، آخر کون سی سزا دے رہی تھی۔ وہ خود کو ایسا ہی چلتا رہتا تو یقیناً وہ کچھ ہی دنوں میں ہسپتال ایڈمٹ ہو جاتی۔ سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اسے پہلے اور کافی سے زیادہ پتلی ہو گئی تھی وہ۔ تم ٹھیک کہہ رہی اور مجھے جانا چاہیے، یقیناً مجھے میری وجہ سے تمہیں بھی دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ آئی ایم سوری، آؤ تمہیں میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ نینا کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر نینا خواہ پشیمان ہوئی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے میڈم، مجھے آپ کی پرواہ ہے، آپ دن سے لے کر رات تک کام میں لگی رہتی ہیں اور وہ رات بھی کب دن میں بدل جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر ایسا کون سا دکھ ہے جس کے باعث آپ کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں؟ آخر کیوں ہیں آپ ایسی؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں، کچھ تو شیئر کریں۔ آپ اپنے ہی اندر اس درد اور لاوے کو رکھتے خود بیمار کر لیں گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جس پر وہ اذیت سے مسکرا دی تھی۔ ایک تم ہو جو غیر ہو کر میری اتنی فکر کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، جیسے میرے درد کی پرواہ ہے، اور ایک میرے گھر والے ہیں جن کو میرا دکھ شاید دکھتا ہی نہیں ہے، جن کو میرے آنسو دکھتے ہی نہیں ہیں، جن سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے اس کا کندھا تھپکتے آگے کو چل پڑی تھی۔ مجبوراً نینا کو بھی اس کے پیچھے بھاگنا پڑا تھا۔ نینا کو گھر ڈراپ کر کے آتے اب وہ آئیفل ٹاور کے سامنے برج پر کھڑی تھی۔ کیس کاش میں تمہیں بتا پاتی کہ کس حد تک محبت ہے مجھے تم سے، تمہارے نام سے، تمہارے لمس سے، تمہاری نظروں کے حساب سے۔ تمہیں کیوں نہ چاہوں میں، جب تمہیں چاہنے کے کروڑوں وجہ ہے میرے پاس۔ وہ نم آنکھوں سے آسمان کو تکتے بولی، جب اچانک اس سے آ کر کوئی ٹکرایا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ سوری مس۔ جیسے ہی اس نے مقابل اسے سوری کہا، اس نے پلٹ کر اسے دیکھتے اٹس اوکے کہا تھا۔ تم زندہ ہو میری بیوی؟ سامنے ٹکرانے والا شخص اسے جھنجھوڑ کر دیکھ رہا تھا، کبھی اس کا چہرہ تامتا تو کبھی ہاتھ، اور اب اس کی جرت پر وہ ایسے حیران تھی کہ وہ شخص اسے گلے لگا گیا تھا۔ 2 پل کو تو زہرا کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، اس شخص نے اسے بلا کر ہی تو راک کر دیا تھا، مگر جب اس شخص نے اسے کس کر گلے لگایا تو زہرا کا دم گھٹنے لگا تھا، غصے سے فشار خون بلند ہونے لگا تھا۔ جب اس نے دانت کچکچاتے اپنا پورا زور لگاتے اسے دھکا دیتے خود سے دور ہٹایا تھا اور رکھ کر کراری چماٹ دے ماری تھی اس کے منہ پر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یو چیپسٹر، کسی کی بیوی ہوں میں، کیا ہر چلتی لڑکی کو اپنی بیوی کہتے گلے سے لگا دیتے ہو؟ وہ گھرا کر بولی، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس خوبرو شخص کا منہ نوچ لیتی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں میرے رویے نے تمہیں دکھ دیا ہے، مگر اب ایسا تو مت کہو۔ اگر تمہیں ان ہاتھوں سے نقصان پہنچا تو سکھی میں بھی نہیں تھا، ہر ایک پل اذیت میں گزرا ہے میں نے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولا، جیسے اگلے ہی پل وہ حقارت سے جھٹک گئی تھی۔ میاں اپنا راستہ نہ پاؤ، میں بیوی نہیں ہوں تمہاری، میں زہرا ہوں۔
वो आग उगलती हुई बोली थी, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी सनम हो। दोबारा उसके गले लगते बोला, अब के ज़ारा उसकी कमर को अपनी कोनी रसीद से गई थी अच्छे से, मगर उसके लफ्ज़ों ने ज़ारा को शस्तर कर दिया था। क्या उसने सनम कहा था? कौन था यह शख्स? उसने उसके चेहरे पर गौर किया तो सब आंखें देख वो हैरत ज़दा रह गई थी। तो क्या यह शख्स सामल था? आज कैसे उसी फूड कोर्ट में मौजूद था जहां हैजल ने उसे बुलाया था। वो वहां 15 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। नजरें में ताबी से एडकेट का जायजा ले रही थी, जैसे उसे तलाश करना चाह रही हैं। और ठीक 15 मिनट बाद एक लड़की मजबूत चाल चलती उसके करीब आ रुकी थी। ज़ेरक निगाहों से अतराफ में नजरें घुमाते, सब कुछ जांच कर तसल्ली करते उसके आगे बैठ चुकी थी। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा, गैस का दिल धड़कना भूल गया था। फिर जैसे उसकी गला खंकारने पर उसे दोबारा होश आई थी। अब बोला, क्या सवाल है तुम्हारे? मैं मुंतजिर हूँ। उसकी तरफ तनकीदी निगाहों से देखती बोली, मैं हूँ सनम और फैजल ज़ारा की जुड़वा बहन। और कुछ? मुझे ऐसे दिलचस्पी से उसके चेहरे जांचते हुए बोली थी, तुम जिंदा हो? वो हैरत से चिल्लाए, क्या यही जानने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वो ताक कर वार करती बोली, जिस पर वो लब भींच कर है, क्या ठीक है? मुझे बस ये बता दो कि ज़ारा ये सब क्यों कर रही है, क्यों अजियत दे रही है मुझे? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? वो सिर्फ आंखों से जब्त करते बोला, इतने सवाल के जवाब देने की तो मैं पाबंद नहीं हूँ। खैर ना, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि ज़ारा के ये सब करने की क्या वजह थी। उसकी बात पर कैस लब काट कर रह गया। उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत देख सनम को उस पर सही मानों में तरस आया था। मगर वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुमसे भी कहीं ज़्यादा ही कहना गलत ना होगा। वो गर्दन मोड़ते बोली, अपनी बहन का राज अफशा करते ज़रा शर्मिंदगी बाकी थी। क्या? वो हैरत ज़दा सा बोला, हाँ वैसे क्या देख रहे हो मुंह खोले? वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है बेइंतहा। उसने क्या कुर्बान किया है तुम क्या जानो? वो आगे झुकती बोले, जिस पर कैस की सारी हिस्से बेदार हुई थी। क्या मतलब? तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों गई? वो बेचैनी से बोला, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। अपने हिस्से की मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी और वो तभी मुमकिन है जब तुम अपने कदमों पर चल पाओगे। वो जताते हुए बोली, मगर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? वो तमस्खर से बोला, उसकी फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो पैसे तुम्हें तुम्हारी माँ दे ही देगी। उसे लगते लहजे में बोली, जबकि ये बात उससे बुरी तरह चुभी थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो उलझन से बोला, उन्हें पैसे देने का जरिया जो भी हो, तुम्हें ठीक हो जाने पर तवज्जो देनी चाहिए। उठते हुए बोली, इरादा साफ वहां से जाने का था जब वो उसकी कलाई थाम गया था। बस ये बता दो कि ज़ारा की दूरी की वजह मेरी ये मोहताजी तो नहीं? वो कब से बोले, जिस पर वो गहरा सांस भरते बोली थी, मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर हकीकत यही है। उसके साफ एतराफ़ पर वो टूट सा गया था, जबकि वो उसे ये ना बता पाई थी कि ज़ारा उसकी बीमारी की बोझ समझ कर नहीं बल्कि उसकी बीमारी के इलाज के लिए ही गई थी। मगर यह सब कहना उसकी शान के खिलाफ था। पहले भी वो एक हद से ज़्यादा बता ही चुकी थी उसे। इससे पहले कि वो अपने हाथ छुड़ा दी, उसके कानों को चीरती आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी थी, वाह भाई वाह, हमारे सामने तो बड़ा ड्रामा करती हो कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ और यहाँ छुप छुप कर मुलाकातें कर रही हो इस सपाहित से। शीरी तंजिया लहजे में हैजल को ज़ारा समझे तंज के तीर चलाती बोली, जिस पर हैजल ने उससे आंखें छोटी करते ऊपर से नीचे तक घूरा था। यकीनन ये उसकी सगी बहन थी, मगर उसका लहजा सौतेलों से कम न था। वो उसका जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगी, जब शीरे ने उसे कंधे से दबोच कर झटके से अपनी तरफ रुख करते मोड़ा। कहाँ जा रही हो? बाबा के सामने तो झूठ बोलती रही, आखिर सच सामने आ ही गया ना। आप ही कि तुम अब भी उस माजूर शख्स को चाहती हो। मैं आज ही बताऊंगी बाबा को उनकी नाम नहा जहेदी पेरिस का कहकर यहाँ अपने शोहर के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। वो तंजिया कहकर लगाते बोली, जब अगले ही लम्हे हैजल ने रख कर थप्पड़ मारा था शीरी के मुंह पर चट्टाख। उसका मुंह बुरी तरह सुर्ख पड़ चुका था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? आप ही? वो गुस्से से हाँफती हुई बोलने लगी थी, जब दूसरे गाल पर भी करारा थप्पड़ झड़ दिया था हैजल ने। चट्टाख, खबरदार जो इस तुमने बात की मुझे समझी हो क्या? तुम ब्लडी दूसरों पर इल्जाम थोप कर शादी रचाने वाली सेकंड हैंड लड़की मेरे शोहर को बात करने की जरूरत कैसे की? पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देखो कितनी मकरू है, और आइंदा मुझे हाथ लगाने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना, वरना आज तो मुंह तोड़ा है, कल को हाथ तोड़कर फेंक दूंगी, समझी? और जिसको बताना है बताओ जाकर, मैं तो अपने बाप से भी नहीं डरती। वो जल्दी मुस्कुराहट से कैस की जानिब रुख करते उससे बाय का इशारा करती शीरी को धक्का देकर वहां से जा चुकी थी। पीछे वो पेचोताप खाती रह गई और जोर से चीखने लगी थी। आनन फानन वो घर पहुंची थी और सीता अपने बाप के सामने जा खड़ी हुई थी। आप जानते भी हैं डैड, वो लड़की आपको धोखा दे रही है और आप लोग यहाँ अयाशी कर रहे हैं।
وہ نہیں گئی پیرس ہی ہے وہ پھپھو کیس کے پاس ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں میں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کبھی نہیں چھوڑے گی کیس کو۔ وہ پھٹ پڑی تھی اپنی پھپھو اور باپ کو اسٹڈی میں ہنس ہنس کر گپے ہانکتے دیکھ۔ کیا بکواس کر رہی ہو پیرس میں ہی آخر کیسے کر سکتی ہے وہ ایسے؟ اس کی پھپھو بھنا کر بولی تھی۔ یہ میری گال پر تھپڑ کا نشان دیکھ رہی ہیں؟ یہ آپ کی اسی چہیتی بہو نے مارا ہے جس کا نشان ابھی تک نہیں گیا۔ وہ جلتے بھونتے بولی، جس پر وہ ششدر نگاہوں سے اس کا گال دیکھنے لگی تھی جو اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور ہلکا ہلکا سوج بھی رہا تھا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شیریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت پیرس میں ہی ہے، ابھی کل ہی تو اس نے میٹنگ اٹینڈ کیا ہے، وہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ عاجز آتے بولے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ڈیڈ، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں جھوٹ بول سکتی ہوں آپ سے؟ وہ گرا کر بولی، جس پر وہ اپنا سر تھام کر رہ گئے تھے۔ آخر کیا کرتے وہ اس لڑکی کا؟ جب غصہ سر سوار ہوتا تو کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ انہوں نے زارا کے نمبر پر فوراً کال ملائی تھی مگر فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اب تو انہیں بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے 2-3 بار ٹرائی کیا مگر فون اس کا بند ہی جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کے دوسرے نمبر پر بھی فون کر کے دیکھا مگر وہ بھی بند تھا۔ اب تو انہیں بھی تشویش ہونے لگی تھی، کیا واقعی شیرین نے زارا کو ہی دیکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے اور پھر کچھ سوچتے انہوں نے اپنی سیکرٹری کو کال کی تھی جو انہوں نے زارا کے پیچھے لگایا تھا۔ اس نے فوراً ہی کال اٹھا لی تھی۔ ہاں جونی بتاؤ کیا حالات ہیں وہاں کے؟ کیا زارا وہیں ہے؟ انہوں نے آئی برو چکاتے ہوئے فون کے پار کان لگاتے سننے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ بولا، جی سر ان کی میٹنگ ہے، اس وقت میٹنگ میں بزی ہیں، جیسے ہی آتی ہیں تو میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں۔ وہ فوراً سے بولے، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ تو یقیناً زارا وہیں تھی؟ شیرین نے یہاں جس کو دیکھا تھا وہ کوئی اور تھا یا پھر صرف اس کی من گھڑت بات تھی؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ان لوگوں کو زارا کے خلاف کرتی آئی تھی۔ انہوں نے فون بند کیا اور شیرین کو وہاں سے چلتا کیا، یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری اور کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا۔ ایک تو تم نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، اپنے غصے میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور ہمارا بھی دماغ خراب کرنے آ گئی ہو۔ جلدی چلی جاؤ یہاں سے میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس کو گرکتے لہجے میں بولے جس پر وہ پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ یہاں تو سبھی پاگل ہو چکے ہیں، کسی کو میری بات کا یقین ہی نہیں ہے، خود ہی اندازہ ہو جائے گا جب ان کی جان کو آئے گی۔ وہ تنفن کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے کیس کی ماں بھی انہیں پریشان نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا واقعی بھائی صاحب وہ وہی ہے نا؟ انہوں نے کسی ڈر کے زیر اثر پوچھا تھا، جس پر وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولتے، ہاں میری بہن وہ وہی ہے، میٹنگ اٹینڈ کر رہی ہے، اور جونی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ بندہ وہ ہے جس سے میں نے زارا کے پیچھے ہر ایک جھوٹی بات کرنے معلوم کرنے لگا ہے۔ اگر وہ یہاں آئے بھی کی تو جونی ہمیں فوراً نکاح کر دے گا۔ وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ بھی شکر کا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ تمہیں وقت جلدی جلدی گزرنے لگا تھا۔ قیس کا علاج شروع ہو گیا تھا، اس کو باہر سرجری کے لیے لے جایا گیا تھا۔ بہت اچھا علاج ہوا تھا، چانسز تو کم تھے مگر اس کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور اب وہ چلنے لگا تھا۔ اس وقت گزرنے میں پورے 8 ماہ لگے تھے، لیکن ابھی بھی اسے چلنے میں زیادہ تکلیف ہوتی تو وہ ویل چیئر پر بیٹھ جاتا تھا مگر وہ پہلے کی طرح چاقو جو بند اور تندرست نہ تھا۔ وہ زیادہ چلنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ جلد سے جلد زہرا کے پاس پہنچ سکے۔ ایسے میں اس کا رابطہ ابھی بھی اپنی سالی سے کٹا نہیں تھا۔ وہ مسلسل ہیزل سے ان ٹچ تھا، زہرا کی معلومات لیتا رہتا تھا، اس کو اس کی خبر دیتی رہتی تھی۔ بہت ہو گئی دنیا میری جان، اب تو تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا کیونکہ اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اب میرے زور بازو میں اتنا دم ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس خود اٹھا کر لا سکوں، اور یہی اب نہیں، اب تو میرا ہوٹل بھی اتنا کامیاب ہو گیا کہ تم جس چیز کی خواہش کرو وہ میں تمہیں قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ ہاں جی بالکل، انہیں 8 ماہ میں کیس کا ہوٹل بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ ایسی شہرت ملی تھی اس کے ہوٹل کو کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز بلکہ ٹی وی ڈرامہ کی سیریلز بھی وہاں پر شوٹ ہوتے تھے۔ اس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی تھی اور کھانے کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا کہ ایک بار وہاں کوئی آتا تھا دوبارہ آنے کی چاہت ضرور رکھتا تھا۔ 8 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، یہاں نورالعین بھی اویس کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ جو کام وہ کہتا اس کو کرنا پڑتا، اب تو اس کو کام کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ فارغ بیٹھی تھی تو لگتا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کے بچوں کی بھی کافی ذمہ داریاں اس نے لے لی تھی، ان کا کھانا بنانا، ان کو اسکول بھیجنا، یہاں تک کہ اویس کے کپڑے پریس کرنا، اس کو آفس کے لیے بھیجنا، اس کا ناشتہ، اس کا کھانا، یہ سب کچھ نورالعین کے ذمہ تھا کیونکہ عائشہ کی طبیعت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کو آخری ماہ تھا، کسی بھی وقت اس کی ڈیلیوری ہو سکتی تھی۔ وہ جو خواہش کرتی تھی اویس اس کے قدموں میں لا کر وہ چیز ڈھیر کر دیتا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر نورالعین کا دل کرتا تھا کیونکہ اویس کی زندگی میں آج بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ کبھی کبھی اس کا جینا اس حد تک مشکل ہو جاتا کہ سانس لینے میں دشواریاں آنے لگتی۔ اس کا دل کرتا اس زندان سے بھاگ جائے مگر
यहाँ ऐसा कोई चारा ना था, आज भी वो ऊपर वाले कॉरिडोर में सफाई कर रही थी। जब कॉरिडोर की सफाई करते करते वो टेबल पर रखे अवैस की तस्वीर को उठाकर देखने लगी। बगौर उसकी तस्वीर को देखते वो उस पर उंगलियां फेर रही थी। जब ये मंजर पीछे से आती आयशा ने देख लिया तो उसकी आंखें कहर बरसाने लगी थी। अपने शोहर की तस्वीर पर उस लड़की का हाथ उसको जरा भी पसंद ना आया था। अगर इतनी आग लगी है तो मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी बाहर के शख्स से राब्ता क्यों नहीं करती, क्योंकि अवैस को अपने जीते जी तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगी। वो रागनों की तरह फंकार थी। जबकि उसकी बात सुनते उसका फिशारे खून बुलंद हुआ तो उसने पलटते तशपरी नजरों से उसको देखा था। ये तुम क्या कह रही हो? आयशा अपने होश आवाज में था। हो तुम? नूरुलैन गुर्रा कर बोली थी। मगर आयशा को कहाँ उसकी बात हजम होनी थी या कौन सा वो उससे डरती थी? उसकी हैसियत तो बिल्कुल एक नौकरानी के बराबर थी। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, कब तक अवैस के नाम पर बैठी रहोगी? मेरी मानो तो बाहर किसी शख्स से राब्ता करो, वो तुम्हारी प्यास जरूर बुझाएगा। यह ठोका था कील उसने आखिरी ताबूत में जब नूरुलैन ने गुस्सा खाते रख कर आयशा के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिस पर उसका गाल सुनसना उठा था। उसने खा जाने वाली नजरों से नूरुलैन को देखा था और उससे सीढ़ियों से पीछे धक्का दिया था। जब नूरुलैन ने अपने बचाव करके रेलिंग थाम ली थी, वो पीछे को ढलकी जरूर थी मगर एक हाथ से उसने रेलिंग थाम ली थी। मगर आयशा जो अपना पूरा वजन डालकर उसके धक्का दे रही थी, खुद डिसबैलेंस होते पीछे गिर पड़ी थी। सीढ़ियों से गिरते उसकी चीखें बुलंद हो रही थी। आज जब के आखिरी सीढ़ी से नीचे गिरते उसका खून बुरी तरह फैलने लगा था तमाम फर्श पर। मगर उसके बच्चों ने मंजर देख लिया था जिस पर नूरुलैन को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो भागते उसके करीब आई थी और रो रो कर उसको उठाने लगी थे। मामा उठे ना, मामा उठे। और ये मंजर तो अंदर आता अवैस ने भी देखा था, कैसे उसकी मनचाही बीवी खून में लथपथ पड़ी थी और उसकी पहली बीवी जो सीढ़ियों के आखिरी दहाने पर खड़ी थी उसी ने तो उसको धक्का दिया था। वो फौरन से आयशा को उठाते भागा था जब नूरुलैन तड़प कर नीचे आई थी और उसको हाथ लगाने लगी थी। जब अवैस ने उसका हाथ झटक दिया था बुरी तरह के, वो पीछे गिरती। आखिर क्या बिगड़ा था तुम्हारा मेरी बीवी ने? क्यों तुम उसकी जान की दुश्मन बन गई? तुम्हें इस घर में जगह अपने बच्चों के लिए दी थी मैंने, मगर तुमने तो मेरी बीवी की जान ले ली। वो कहर भरी नजरों से उसको देखते हुए बोला जब वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। अवैस मैंने उसको धक्का नहीं दिया, खुदा रहा मेरा यकीन करें, वो खुद ही गिरी थी। वो फपक कर रोते हुए बोली थी जब वो उसके बच्चे चिल्ला उठे थे, डैड ये झूठ बोल रही हैं, हमने खुद देखा है इन्होंने ही मामा को धक्का दिया। उसके बच्चे ज़ारों कतार रोते हुए बोले जब वो आनन फानन उसको अपनी गोद में उठाते गाड़ी में डालते ले जाने लगा था। जब वो भी फौरन गाड़ी में पीछे बैठ गई थी। तुम क्यों बैठी हो गाड़ी में? वो हुर्रा रहा था जब उसने कांपती आवाज में कहा था, खून बहुत ज्यादा निकल रहा है, अगर वक्त पर रोका ना गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो लड़ते वजूद से बोल रही जब अवैस ने अपने लब काट तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। क्या लगता है गाइस, क्या ज़हरा को उठा लाएगा? क्या आयशा मर जाएगी? और क्या सामल ज़हरा को सनम समझकर घर ले जाएगा? चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स में जवाब ज़रूर दें क्योंकि अब एपिसोड डेली आ रही है। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं।